بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون اور میرا حق شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابد. آج کی اس پروگرام میں ہم ایک بڑے اہم ایشو پہ بات کریں گے اور یقیناً یہ آپ کے دل کی آواز بھی ہے اور آپ اس کو سننے کے بعد بہت ساری ایسی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی محسوس کریں گے جسے آپ اس سے پہلے ڈیفرنٹ انداز سے سوچ رہے ہوں گے. وہ یہ ہے کہ مجرم اور ملزم میں کیا فرق ہے. بڑی اہم چیز ہے. پاکستان جیسے معاشرے میں اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے ایک واقعہ پیش آتا ہے, اس میں 3 مجرم ہوتے ہیں جنہوں نے واقعتاً وہ گناہ کیا ہوتا ہے, لیکن جب ایف آئی آر کٹتی ہے تو 10, 12, 14, 15 ایسے لوگوں کا نام شامل کر دیا جاتا ہے جن کا اس واقعے سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس سے بڑھ کے ظلم کی انتہا یہ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کے نام بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جو یا تو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا وہ اس ملک سے باہر کسی اور کنٹری میں کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب ایف آئی آر ہوتی ہے تو اتنی تحقیق نہیں ہوتی, تحقیق کا مراحل بعد میں آتے ہیں. تو اس تمام سینیریو میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم ایف آئی آر جب کرواتے ہیں تو ہم کیا چاہ رہے ہیں. ہم انصاف لینا چاہ رہے ہیں یا ہم ایف آئی آر کے ذریعے ظلم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی اہم گفتگو ہے جس پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ آصف صاحب. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کا شکریہ بھی ادا کروں کہ شعور ٹی وی کے لیے آپ نے ٹائم دیا. تو سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجرم اور ملزم میں کیا ڈفرینس ہے؟ السلام علیکم ناظرین, شعور ٹی وی کے اس فورم سے میں سب کو ایک دفعہ تہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے قانون اور میرے حق کے عنوان سے ایک بڑا اچھا ایک چینل انٹروڈیوس کروایا جس میں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے کہ قانون اور ان کے رائٹس کیا ہیں, حقوق کیا ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے آواز بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے یہ چینل بنایا. تو بڑا اچھا ایک سوال انہوں نے آج عابدی صاحب نے مجھ سے کیا, محسن صاحب نے, کہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہے. تو یہ اب سب سے پہلے تو ایک بڑا فیمس اردو کا شعر ہے کہ ایک ہی نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا, میں دعا لکھتا رہا وہ دغا پڑھتے رہے. تو یہ ایک نقطے کا کمال ہے جس کی وجہ سے مجرم محرم سے مجرم بن جاتا. تو اب آ جاتے ہیں لاء کی طرف. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ بڑا اچھا سوال کیا محسن صاحب نے کہ ایک بڑا اچھا برننگ ایشو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایف آئی آر میں ان لوگوں کے نام بھی نامزد کر دیے جاتے ہیں جو کہ موقع پہ موجود نہیں ہوتے یا آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں یا جو اس دنیا سے ہی جو ہے ان کی مر چکے ہوتے کہ ڈیتھ ہو گئی ہے یا ٹرانسفر ہو گئی ہے کہہ لیں آپ. تو اب ڈیتھ کے بعد بھی ان کا نام انکلوڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, میلا فائڈیلی بیڈ انٹینشن کے ساتھ ان کا نام کیا جا رہا ہے. اب سب سے پہلے تو ہمارے سسٹم میں پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گناہ ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہے. ملزم یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر ابھی کوئی ایلیگیشن جو ہے وہ لگایا گیا ہے, اسے کہتے ہیں ملزم. جس کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا ہے اسے ملزم کہیں گے. اور مجرم کون ہوگا کہ جب کورٹ آف لاء میں ایک کمپلیٹ پروسیس آف لاء کے تحت جو ٹرائل چلے گا, ٹرائل کے بعد اس کے اوپر جو ہے اگر اس کو گلٹی پروو کر دیا, کورٹ اس کو کنوکشن کر دے گی, کنوکشن کے بعد کورٹ اس کا ٹرائل کے بعد اس کو کوئی بھی پینلٹی پنشمنٹ دے دے گی تو وہ مجرم بن جائے گا. جب کورٹ آف لاء میں پورا تھرو پروسیس آف لاء ایک ٹرائل کے پروسیس کے تحت جو ہے وہ ایک بندے کو جج کیا جائے گا, پھر اس کو جج جو ہے وہ اناؤنس کرے گا کہ یہ گلٹی ہے یا جو ہے یہ بیچارہ مظلوم ہے یا ایکویٹل اس کو کر دیا جاتا ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ ملزم سے مجرم بن جائے گا جب اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے گا, یا بری ہو جائے گا تو وہ پھر ایک اور نارمل انسان کی طرح ہوگا, تو اس کے اوپر الزام ہوگا. تو اب جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے تو وہ ملزم ہے, جب جرم ثابت ہو گیا تو وہ مجرم ہے. سر ناظرین, یہاں پہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان جیسے ملک میں جب بھی کسی پہ الزام لگتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ اس میں انوالو تھا, ملوث تھا, یا اس میں غلطی تھی. ہو سکتا ہے وہ اس میں انوالو نہ ہو,
تو اس کا کاروبار, اس کی گڈ ول ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یہ بڑا عام کلچر بن چکا ہے کہ آپ کسی کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہیں, آپ اس کا ایف آئی آر میں نام ڈال دیں, اس کو اس سے پیسے لینے کے لیے یا کسی اور غرض سے, تاکہ وہ ڈسٹرب ہو جائے. اب ظاہری بات ہے, ایک بندہ جو کسی ایف آئی آر میں جس کا نام ڈالا ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہے, یقیناً فائنینشیل لحاظ سے, مینٹلی لحاظ سے وہ ڈسٹرب ہوگا. اور پاکستان جیسے ملک میں سالوں سال تک وہ ٹرائل چلتا رہتا ہے, اور چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اسے وہاں گھسیٹا جاتا ہے. اور ایسی سینکڑوں اگزامپل موجود ہیں کہ ایک بندے کو جیل بھیج دیا گیا, 15 سال 20 سال تک وہ جیل میں رہا, اس کے پیچھے کوئی پیروی کرنے والا نہیں تھا. 20 سال کے بعد پتہ لگا کہ وہ مجرم نہیں تھا, صرف ملزم تھا. یعنی اس پہ جو الزام لگا تھا وہ ثابت نہیں ہو سکا. اور ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ وہ جب علم ہوا 20 سال بعد, 15 سال بعد, 18 سال بعد کہ وہ ملزم تھا, مجرم نہیں تھا, تو اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی, یا وہ جوانی کا, زندگی کا ایک قیمتی حصہ جیل میں گزار کے آیا تھا, حالانکہ اس نے جرم بھی نہیں کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے پہ, ہمارے معاشرے کا ایک ایسا دبا ہے اس معاشرے پہ کہ ہم اگر ایف آئی آر بھی کرواتے ہیں تو ہماری اٹینشن غلط ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اس معاشرے میں یہ پرابلم آ رہی ہے, جی اس کو کیسے پرابلم سمجھا جا سکتا ہے پہلے, جی پھر کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ جی ماشاء اللہ سے محسن عابدی صاحب نے بڑی پیاری بات کی, بڑا اچھا کویشچن رائز کیا انہوں نے کہ ایک ایف آئی آر ہوگی. ایف آئی آر کیا ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. ایک بندے نے جا کے جو ہے اپنی جو اس کے ساتھ کوئی کرائم ہوا ہے یا کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے, اس نے جا کے پولیس کو انفارم کرنا ہے, اور پولیس نے اس کے اکارڈنگ جو ہے نا ایف آئی آر رجسٹر کر دینی ہے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کو اس نے ہو بہو جو پولیس والے ہیں انہوں نے اس کو ٹریس آؤٹ کر کے انہوں نے اس کو ایف آئی آر لانچ کر دینی ہے. اب پرابلم کیا ہو رہی ہے ہمارے پاکستان میں, ایک بہت بڑی جو ایک ڈیفیشنسی جسے کہا جائے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی بندے کے ساتھ کوئی کرائم ہوتا ہے, کوئی زیادتی ہوتی ہے, آیا وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے, پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, چلے وہ ایک پروسیس ڈیفرنٹ ہے کہ جی ریٹ پٹیشن کے ذریعے کر رہے ہیں, ایس پی صاحب کے پاس جا کر رہے ہیں, سی پی او صاحب کے پاس جا رہے ہیں, وہ پروسیس ہے, لیکن وہ ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے. اس کے ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے. لیکن فورن کنٹریز میں اگر دیکھا جائے تو ایز کمپیئر ٹو پاکستانی لا, فورن کنٹریز میں پہلے انویسٹیگیشن آف دیٹ کرائم ہوتی ہے. آفٹر انویسٹیگیشن اگر وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی یہاں پہ کوئی کرائم ہوا ہے یا کوئی اس کے اندر انوالو ہے, تو آفٹر دیٹ وہ ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں. یعنی کہ فورن کنٹریز میں پہلے انویسٹیگیشن ہے, دین لانچنگ آف دا ایف آئی آر ہے. جبکہ پاکستان میں کیا ہے کہ پہلے جو ہے ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے, اس کے اندر جتنے مرضی بے گناہوں کے نام ڈلوا دیے جائیں, اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے. پھر جو بیچارے خوش نصیب ہیں وہ بچ گئے, باقی جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آ گئے. تو اب پاکستان میں صرف ایک ادارہ ایسا ہے جو اب فورن اسٹائل کو لے کے چل رہا ہے, ایف آئی اے جو ہے نا, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. ایف آئی اے میں کوئی بندہ اپنی اپلیکیشن دیتا ہے تو ایف آئی اے کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ جو ہے پہلے ان کی ٹیم جو ہے انسپیکٹر وغیرہ وہ دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں, انویسٹیگیشن کرتے ہیں, بالکل ایز کمپیئر ٹو جس طرح ہمارے سیم جو ہمارا فورن کنٹریز کے لاز میں جو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہیں. پہلے وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں, انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی آر لانچ کر دیتے ہیں. اگر وہ جو ہے کرائم بنتا ہے, وہ وقوع بنتا ہے یا تو ایف آئی آر لانچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میرا گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی مطالبہ ہے اس چینل کے توسط سے کہ ہمیں وہی جو ایف آئی اے میں ہمارا سسٹم چل رہا ہے وہی سسٹم آف لانچنگ آف ایف آئی آر سارے جو ہے نا دوسرے کرمنل پروسیجرز میں وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے, تاکہ جو ہے پہلے انویسٹیگیشن ہو, اگر فاؤنڈ اینی پرسن فاؤنڈ گلٹی دین دے شوڈ لانچ دا ایف آئی آر.
تو ایف آئی آر پہلے انویسٹیگیشن ہو، اس کے بعد ایف آئی آر لانچ ہو، جس طرح کہ ایف آئی اے میں ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہوگا کہ تھوڑا سا اس کی امپلیمنٹیشن اور جو جھوٹی ایک ایف آئی آرز ہیں اس پہ کوئی 70 to 80% جو ہے نا اس پہ کنٹرول ہم حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ناظرین، بہت اچھی بات تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک پرابلم کی طرف ہمیں ضرور فوکس کرنا ہے کہ قانون ہماری حفاظت کے لیے ہے، لیکن جب ہم قانون کا سہارا لے کے اپنی حفاظت نہیں کرتے بلکہ قانون کا سہارا لے کے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں صرف اداروں کا رول نہیں ہے بلکہ ہماری عوام کی مینٹلٹی بھی ہے. پنجاب پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے، سب ادارے اپنے تئیں اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں. اب وہ کیا کر سکتے ہیں جب ایک شخص ان کے پاس جاتا ہے، وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اسے قرآن کی اہمیت کا علم نہیں ہے، وہ قسمیں کھا رہا ہے، کپڑے پھاڑ کے چلے جاتا ہے، میرے سے ظلم ہو گیا، اس کے اوپر خون جعلی لگا لیتا ہے، میڈیکل جعلی بنوا لیتا ہے. اب اس تمام حالات میں وہ بیچارے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تو بات وہی آتی ہے کہ قانون اور میرا حق اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہماری عوام کی اٹینشن انصاف حاصل کرنا ہو، نہ کہ کسی پر ظلم کرنا ہو. جب ہماری اٹینشن ہی ظلم کرنا ہوگی تو یقین کیجئے آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہو سکتی. الٹیمیٹ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ آج ہمارے پورے عدلیہ کے نظام پہ عام عوام کا اعتماد اٹھ گیا. وہ سمجھتے ہیں محلے میں بیٹھ کے کسی اور جگہ بیٹھ کے صلح کر لو. اگر ہم عدالتوں کے چکر میں پڑے تو شاید نہیں، یقیناً انصاف یا تو نہیں ملے گا یا ملتے ملتے اتنی دیر ہو جائے گی یا اتنا ہمارا ایکسپینس ہو جائے گا کہ شاید اتنا اس کا بینیفٹ نہ ہو جتنا ہم اس پہ خرچہ کر بیٹھیں. اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا انصاف لینے کے لیے قانون کا دروازہ کھٹکانے کی توفیق دے، نہ کہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے قانون کا سہارا لینے کی طرف ہم پڑھیں. اس ویڈیو کو لائک کریں، شاؤ ٹی وی کے پیج کو لائک کریں. شاؤ ٹی وی کی یہ آواز آپ کی آواز ہے، شاؤ ٹی وی کا پیغام آپ کے دل کا پیغام ہے. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.